بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی جو پنجاب اسمبلی میں 2026 اور 27 کا بجٹ آیا ہے، اس بجٹ کے اندر جو خطیر ایک رقم رکھی گئی ہے اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے، یعنی امام مسجد کے وظیفہ کے حوالے سے، تو اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال آ رہا ہے، کچھ لوگ سوال کر ہی رہے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد امام مسجد کے وظیفہ کے اندر کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ واقعتاً امام مسجد کے وظیفہ کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے یا کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، اگر کیا جا رہا ہے تو کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور امام مسجد کے اس کارڈ کے اندر کچھ سہولیات بھی نئی پیدا کی گئی ہیں یا کوئی نئی سہولت نہیں پیدا کی گئی۔ اس کی مکمل وضاحت آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ابھی جو پنجاب اسمبلی میں بجٹ 2026 اور 27 پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی اور خطیر رقم جو ہے وہ امام مسجد کے اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے مختص کی گئی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب امام مسجد کی تنخواہ کے اندر، وظیفہ کے اندر بہت بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا، کوئی حتمی حکومت کی طرف سے نہ کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہے، نہ اعلان کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی خبر شائع کی گئی ہے کہ جس کے تحت ہم کہیں کہ امام مسجد کے وظیفہ کے اندر کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس بجٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے امام مسجد کو۔ وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو اعزازیہ کارڈ ہے، اب یہ بند کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ اعزازیہ کارڈ جو ہے یہ چلے گا ایک لمبے عرصہ تک، اور اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اعزازیہ کارڈ کو پہلے قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے شروع کیا گیا تھا، جو کہ وزیر اعلیٰ کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک رقم بھی مختص کی گئی ہے، اس کا بجٹ مختص کیا گیا ہے اور فنڈ اس کے لیے رکھا گیا ہے، اور اسمبلی کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوگا، پھر اس کے بعد گورنر کے سائن ہو کر یہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جن لوگوں کو یہ کارڈ ملا ہے ابھی تک، ان کا یہ کارڈ بند نہیں ہوگا، اور باقی جو لوگ جن کو ملنے والا، یعنی فیز 2 کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بھی اعزازیہ کارڈ ان قریب جاری کر دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فیز 2 والوں کا کیا بنا۔ تو فیز 2 اس لیے رکا ہوا تھا کہ ابھی اس کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے تمام جو ہے وہ دفاتر میں اطلاع کر دی گئی تھی کہ ابھی آپ کام جو ہے وہ روک لیں تاکہ اس کو ایک قانونی حیثیت دیں، پھر اس کے بعد فیز 2 یا فیز 3 شروع کر کے جتنے بھی ائمہ اکرام کو شامل کرنا ہے ان کو شامل کیا جائے گا۔ اب یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو فیز 2 ہے اس کے اندر زیادہ تر ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو شہر کے باہر ایریا میں رہتے ہیں، یعنی دیہاتوں کے اندر جو مساجد ہیں جن کی رسائی زیادہ تک شہر سے ممکن نہیں ہے، ان لوگوں کو، ان مساجد کو جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا، اور امام مسجد کو زیادہ شامل کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور یہی حکومت کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، یا آگے حکومت کا یہی پلان ہے کہ پہلے جو کارڈ دیے گئے تھے وہ تقریباً زیادہ تر شہروں میں دیے گئے تھے، اور شہر کے امام مسجد اس کے اندر شامل تھے، دیہات کے بہت کم لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ تو ابھی فیز 2 یا فیز 3 کے اندر زیادہ تر دیہاتوں کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، دیہاتوں کی مسجدوں کو شامل کیا جائے گا، اور امام مسجد صاحبان کو اس سکیم کے اندر شامل کر کے ان کو مستفید کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ اطلاع تھی اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات چاہیے تو کمنٹ کے اندر جا کر آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کا ضرور خیال کریں گے اور آپ تک وہ معلومات پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔